یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ کے پاس مٹیریل ہے تو ٹھیک ہے, اگر آپ ڈاکومنٹس پہ انحصار کریں, لیکن اگر آپ کے پاس مٹیریل ہی نہیں ہے تو پھر تو آپ کے پاس صرف خیال ہے نا, گمان ہے, ایک تصور ہے, ایک کہانی ہے, خود ساختہ ہے. خود ساختہ کہانی بھی اگر آپ کمپیریٹیو بھی کر کے اچھے الفاظ میں, اچھے انداز میں جب لکھیں گے نا, تو عدالت کہہ سکتی ہے ہاں یہ بھی پرائما فیسی کیس ہے, اینڈ سپورٹڈ بائی ایفیڈیوٹ کمپریہنسو. اور ایفیڈیوٹ کا توڑ بھی ہے, اگر دوسرے نے ایفیڈیوٹ لگا دیا تو کہتے ہیں جی اورل سیشن ہے, سپورٹڈ بائی ایفیڈیوٹ ہے, لیکن میرا ریٹن اسٹیٹمنٹ بھی اورل ہے اور میری بھی سپورٹڈ بائی ایفیڈیوٹ ہے. تو اگر آپ نے اورل سیشن کا انکار ڈاکومنٹ سے کر دیا پھر تو ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ نہیں تو آپ کو بھی ایفیڈیوٹ لگانا پڑے گا کہ جو کچھ پلیٹف کہتا ہے غلط ہے اور جو میں کہتا ہوں وہ آن اوتھ یہ درست ہے, ایسے ربٹ کرے گا. اگر آپ نے اورل سیشن کا ریٹن اسٹیٹمنٹ تو دے دیا لیکن ایفیڈیوٹ ساتھ نہیں لگایا تو مجھے کیا ضرورت ہے, وہ تو اس نے اسٹے لینا تھا, اس نے ایفیڈیوٹ لگایا, میں کیوں لگاؤں. بعض کا تو وہ نا 5-10 منٹ بچا لیتے ہیں اور چھوڑو کوئی ضرورت نہیں ایفیڈیوٹ کی. بعض کا تو ہوتی ہے, فرق نہیں پڑتا, 4-5 منٹ کا فرق ہوتا ہے, لیکن کہتے ہیں اور چلو جلدی چلے دو. اومیشن نہیں کرنی چاہیے. ایفیڈیوٹ کا توڑ ایفیڈیوٹس کا نہیں. پھر جج کہتے ہیں جی آپ کا تو ایفیڈیوٹ ہی نہیں ہے, آپ نے تو ربٹ ہی نہیں کیا. یہ اورل سیشن کے لحاظ سے اپنا کیس آپ مستحکم کریں گے اسٹے آرڈر حاصل کرنے کے لیے ایفیڈیوٹ کو, اور جو اس کا طریقہ کار ہے. یہ تمام چیزیں تھیں ٹیمپریری انجیکشن کے لیے. اب آج یہ دوسرا کام, وہ ہے جی پرماننٹ انجیکشن, پرپیکچوئل انجیکشن. یہ سی پی سی کے تحت نہیں جاری ہوتا, اس کا تعلق ہے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ سے. اب اس کے پیمانے ذرا سخت ہے. ٹیمپریری تو ہوتا تھا مقدمے تک, جب تک کورٹ ڈسیزن نہیں کرتی اس وقت تک یہ آرڈر جاری رہتا ہے. اب میں کچھ باتیں اس وقت نہیں بتا رہا, اس لیے ایسے ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. میں جنرل باتیں بتا رہا ہوں جو کام کی ہے. پرماننٹ انجیکشن کے لیے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کی دفعہ 54 سے 57 تک ہے. 54 سے 57 تک. 54 سے جہاں انجیکشن آتا ہے نا, ریسٹریننگ آرڈر پاس ہوتا ہے جس کی ہم پریئر کرتے ہیں, یہ کسی بھی شخص کو اگر کوئی گریوینس کا اندیشہ ہے تو وہ عدالت سے ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ یہ میرا رائٹ ہے, پراپرٹی کے بارے میں ہو یا انجوائبل رائٹس ہوں یا کوئی بھی اس کا جو آئین کے تحت ایک اختیار ہے اسے استعمال کر رہا ہے, اور اس میں کوئی اپریہنشن آ جائے, رکاوٹ پیدا ہو جائے, تو پھر وہ عدالت سے یہ اس دفعہ کے تحت دعویٰ دائر کرتا ہے پرماننٹ انجیکشن کا. اپنا انٹروڈکشن کرانے کے بعد, اپنے رائٹ کی نوعیت ظاہر کرنے کے بعد, تو پھر اپریہنشن کیا ہے اس کا ذکر کر کے عدالت سے پریئر کر سکتا ہے کہ ڈیفینڈنٹ کو ریسٹین کیا جائے, روکا جائے, دو لحاظ سے کہ کچھ ایکٹ وہ پرفارم نہ کرے اور کچھ ایکٹ وہ پرفارم کرے, یا میرے جو رائٹ ہیں اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ کرے. اب یہ دو طرح کی باتیں تھیں. تو جیسے کیسے حالات ہوں, جیسے آپ کی گریوینس ہے ایسے ہی آپ اپنی پلیٹ میں لکھیں گے, اور اسی میں پھر آپ ٹیمپریری انجیکشن کی اپلیکیشن میں بھی لکھیں گے. جو پرماننٹ انجیکشن ہے نا, پرپیچوئل انجیکشن, اس کا پیمانہ سخت ہے کمپیریٹیولی جو ٹیمپریری انجیکشن ہوتا ہے. اس میں پرووائڈ کیے گئے ہیں کہ جناب اس لحاظ سے اسٹے ہوگا, لیکن آگے پھر ایک سیکشن آ جاتا ہے 55 آئے گا. وہ تھوڑی سی میں باتیں آپ کو ذرا ساتھ ساتھ بتا دوں, آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ کہاں کا چیزیں ہوتی ہیں. یہ آخری سیکشن ہے, 57 کے بعد ختم ہو جاتا معاملہ. 54 میں perpetual injunction subject to other provision contained in comma or referred to by comma the chapter perpetual injunction may be granted to prevent the breach of any obligation. دوسرے کی طرف سے
کوئی بھی اپلیکیشن کو بریچ کرے تو آپ اس کو روک سکتے ہیں. ان فیور آف دی ایپلیکینٹ ویدر ایکسپریسلی اور امپلیکیشن. ایکسپریسلی تو یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی کر سکتا ہے، ظاہری طور پر یا معنوی طور پر، پریکٹیکلی، امپلائٹلی یا ڈائریکٹلی. یہ مختلف انداز ہو سکتا ہے کہ مجھے خطرہ ہے، تو وہ اس لحاظ تک وہ ایک تو یہ تھی کہ عدالت گرانٹ کر سکتی ہے. مین یہ ہے when such obligation arises from contract the court shall be guided by the rules and provisions contained in chapter 2 of this act. اب اگر کسی کا کوئی معاہدہ ہے، کنٹریکٹ ہے، اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ پھر انہوں نے کہا کہ اگر کسی کنٹریکٹ کی ڈیفینڈنٹ اگر خلاف ورزی کرنے پہ طلب ہوا ہے تو عدالت دیکھے گی کہ یہ تو مجھ سے سمپل پرپیچن انجیکشن لینے آئے ہیں، تو عدالت دیکھے کہ دیکھیں آپ کا ایک کنٹریکٹ ہے، اگر کنٹریکٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے تو پھر پرپیچن انجیکشن کا سوٹ نہیں بنے گا، پھر آپ سوٹ فار پرفارمنس کنٹیکٹ کریں یا کنٹریکٹ ایکٹ کے تحت اپنی ریمیڈی اویل کریں. پرمنٹ انجیکشن کیسے ہوگا؟ ہاں، اگر اس کے ٹرم اینڈ کنڈیشن میں کوئی ایسی بات ہے کہ جس کی ریمیڈی جو ہے پرپیچن انجیکشن کی صورت میں ہے تب وہ کرے گی، ورنہ کنٹریکٹ کے بارے میں جو کنٹریکٹ ایکٹ ہے نا، اس کے جو رولز ہیں، اس کی جو پروویژن ہے وہ اپلائی کریں گی. لہذا آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا دعویٰ کرنا کہ جناب مطلع نے میرے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، اب وہ خلاف ورزی کرنے جا رہا ہے، اسے روکے، خلاف ورزی نہ کرے. نو، یہ کوئی کیس نہیں ہے. کہ کنٹریکٹ جو ہے نا، اس کا جو متعلقہ قانون ہے آپ اس کی طرف آئے. ان نیسیسری لٹیگیشن ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کے پاس قبضہ ہے کسی کنٹریکٹ کے تحت، اگر اسے ڈسپوزیشن کا خطرہ ہے وہ ریمیڈی اویل نہیں کرتا پرفارمنس کی، لیکن ان پوزیشن ہے، وہ دعویٰ دائر کر سکتا ہے پرپیچن انجیکشن کا کہ میں ایگریمنٹ ٹو سیل کے تحت قابض ہوں، میرا پوزیشن پرمیسو ہے اور ود گڈ فیتھ ہے، اور آفٹر پیئنگ کنسیڈریشن میں پوزیشن ہوں، تو مجھے انلیگلی ڈسپوزیس نہ کیا جائے. ٹو دیٹ ایکسٹینٹ تو ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی کنٹریکٹ ایکٹ کے آپ کی گریوینس کو تعین کرنے کے مطابق ہونا چاہیے. بعض لوگ ایسے دعوے کر دیتے ہیں کہ قبضہ بھی پاس نہیں ہوتا اور کہتے ہیں بس یہ اسٹے دے دے. کس بات کا کہ جناب وہ کوئی مداخلت نہ کر، کہ پراپرٹی کو سیل نہ کر دے. انہوں نے کہا یہ اس طرح نہیں ہوگا، پہلے آپ کو دعویٰ کرنا پڑے گا سوٹ فار پرفارمنس آف کنٹریکٹ، اس میں آپ اپلیکیشن اپنی موو کریں. یہ پرمنٹ انجیکشن کا دعویٰ نہیں ہو سکتا. یہ جو لکھی ہوتی ہیں باتیں، ایک ہی لفظ تھا کہ دوسرے پیرے میں ایک لفظ تھا کنٹریکٹ. کنٹریکٹ کی جب انٹرپریشن کریں گے تو آپ کو یقیناً پتہ چل جائے گا کہ کنٹریکٹ ایکٹ کا لا پہلے سے موجود ہے، اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں. لہٰذا آپ کبھی یہ غلطی نہیں کریں گے کہ ایسا دعویٰ دائر کر دیں جو مینٹینیبل نہیں ہے. ایک دفعہ اگر اسٹے ہو بھی جائے تو نیکسٹ ڈیٹ پہ سوٹ آپ کا مینٹینیبل نہیں ہوگا، پھر رسوائی اٹھانی پڑے گی. یہ کیا ہو گیا؟ آگے جناب لکھا ہے where the defendant invade or threaten to invade the plaintiff right to enjoyment of property, the court may grant a perpetual injunction in the following cases namely. اب اے سے لے کے نا ای تک انہوں نے مختلف صورتیں بیان کی ہیں کہ ان کن صورتوں میں پرپیچل انجیکشن گرانٹ ہو سکتا ہے. وہ آپ پڑھ لیں گے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ ٹرسٹ کے بارے میں ہے. دوسرا اب اسٹینڈرڈ بھی قائم کیا، بی میں لکھا ہے کہ ویئر دیئر ایگزسٹ نو اسٹینڈرڈ آف اسرٹیننگ دی ایکچوئل ڈیمیجز. اب یہ بھی بات، اب میں موٹی موٹی باتیں سنا دوں گا. ہم سے آپ بہتر جانتے ہیں لا کو کہ آپ فریش ہیں، ہمیں تو کبھی 10 سال بعد پڑھنا پڑ جائے، 20 سال میں پڑھنا پڑ جائے، آپ کو زیادہ آتا ہے چونکہ بھائی ینگسٹرس ہیں. دیکھیں کسی بھی ڈیمیجز کی صورت میں جہاں آپ کے پاس کمپنسیشن موجود ہے نا، اسٹے نہیں ہوتا. کہتا جی آپ کو کوئی لاس نہیں ہے. ان پہ لاس ہوگا آپ کو جب اگر کسی منی کی شکل میں، پیسے کی شکل میں آپ کو معاوضہ مل سکتا ہے، کمپنسیشن مل سکتی ہے، تو اسٹے نہیں ہوگا. یہ یاد رکھنا کبھی بھی کہ جیسا آپ کا کیس ہو، جیسی اس کی نوعیت ہو، یہ یاد رکھنا اس کے آلٹرنیٹو کو ریمیڈی ہے. اگر ہے تو پھر نہیں ہوگا. تو کمپنسیشن کی انہوں نے کہا جہاں کمپنسیشن ملتی ہو، ممکن ہو، وہاں تو ضرورت نہیں پرپیچل انجیکشن گرانٹ نہیں کیا جائے گا. بھائی آپ کو پیسے مل سکتے ہیں،
اسی لیے جو بجلی کے بل کرتے ہیں، سوئی گیس کے کرتے ہیں، میں کیس نہیں لیتا اس لیے کہ اسٹے نہیں ہوتا. وہ کہتا جی حالانکہ بات سنیں، اگر کسی کو 2 لاکھ کا بل آ جائے تو وہ تو آدمی پے کرنے کی کیپیسٹی نہ رکھتا ہو، تو وہ عدالت میں کیس کرے جناب روکو میں کہاں سے دوں. وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو منی ہے، کمپنسیشن ہو سکتی ہے تو یہ اسٹے نہیں ہو سکتا. تو 2 لاکھ آدمی کہاں سے دے؟ یعنی کہ یہ اب ایسے جب واقعات ہوتے ہیں نا تو جو سخت باتیں لکھی جاتی ہیں ان کی ایکسیپشن ڈھونڈنے کے لیے ایک وکیل کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اپنی پلیڈنگ میں کہ ایسے لات و واقعات پیدا کر دیں تاکہ پتہ چلے اس کا یہ ہے. تو وہ بھی کوئی ججمنٹ ہے کہ وہ گرانٹ کر دیتی ہے. تو اس لیے پہلے پتہ ہونا چاہیے چیزوں کا کہ کہاں رکاوٹ ہوتی ہے کہاں نہیں ہوتی. اب نیکسٹ ہے جناب، where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of judicial proceeding. یہ بھی ہے. بعض کہتا ہے ایک مقدمہ ہو گیا، دوسرا ہو گیا، تیسرا ہو گیا، اور جو ملٹیپلسٹی ہے نا اس کو روکنے کے لیے بھی عدالت اسٹے گرانٹ کر سکتی ہے. اب یہ چیزیں تھیں جو روزمرہ کے لحاظ سے ہم کرتے ہیں، لیکن جب بھی کبھی کوئی بھی دعویٰ کرنا پڑے اس کو دوبارہ لازمی پڑھنا چاہیے ڈرافٹ کرنے کے بعد. پھر آپ کے ساتھ آگے جو کمنٹری لکھی ہے نا اس کو آپ سامنے لائیں گے تو چیزیں ملیں گی. اب اس کے بعد دیکھیں نا اسٹیشن ہے، بے شمار تمثیلیں دی گئی ہیں، ایسے ہوگا ایسے ہوگا، ہے جو 3-4 پیپر، یہ بس یہ 5 صفحے ہیں. سارا اسٹیٹ کا جتنا قانون ہے اس میں سمویا ہوا ہے 4 صفحوں میں. اور اتفاق کیسا ہوتا ہے کوئی بھی بندہ پیپر کے لحاظ سے پڑھ لیتا ہے، بعد میں وکیل بھی عملی طور پر کوئی نہیں پڑھتے، یقین جانیں آپ. تو وہ ایسے ایسے دعوے کر دیتے ہیں سینئر کونسل بھی. تو کہتے ہیں بات سنیں آپ کی تو وہ الٹرنیٹیو ریمیڈی اویلیبل تھی تو وہ آپ نے کیوں نہیں ویل کی؟ تو وہ تو نہیں اس کو بتاتے بھی میں نے پارٹی سے پیسے لینے تھے، کیس کر کے اسٹے لینا تھا، مجھے کیا لگا میں پڑھنا شروع کرتا کہ وہی نہ چلا جاتا. اس طرح بھی کام دیکھیے، ہم مطلب روز دیکھتے ہیں. اب اس کے بعد ایک تین صفحات میں جو ایک سیکشن ہے 56، وہ کیا کہاں کہاں اسٹے نہیں ہو سکتا. ہمیشہ وہ پڑھنے چاہیے جہاں اسٹے نہیں کو عدالت گرانٹ کرتی، قانون نہیں کرتا، ان کو پہلے پڑھنا چاہیے کہ آپ نے بچنا ہے اس سے. وہ 56 ہے، اور 56 کے صرف نا وہ کہتا کہ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یہ 12 13 صرف یہ 13 لائنیں ہیں. یہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. ان میں لکھا ہے جی کہاں ہو سکتا ہے کہاں نہیں ہو سکتا، اور بہت دلچسپ ہے. ایک جی این انجیکشن کی ناٹ بی گرانٹیڈ ٹو اسٹے جوڈیشل پروسیڈنگ پینڈنگ ایٹ دی انسٹیٹیوشن آف دی سوٹ ان وچ دی انجیکشن از ساٹ انلیس سچ ریسٹین از نیسیسری ٹو پریونٹ اے ملٹیپلسٹی آف پروسیڈنگس. ایک تو یہ ایک مقدمہ چل رہا ہے، پھر دوسرا آ گیا، پھر ایپل اسٹریٹ آ گئی، وہاں نے کہا جی کتنے کا مقدمے کر دیں گے، اس کو روکیں. تو وہ کہتا ہے جی مقدموں کے بارے میں ہم اسٹے گرانٹ نہیں کریں گے کہ وہ کیوں مقدمہ کر دیا، وہ کیوں مقدمہ کر دیا، وہ ایک ریمیڈی ہے وہ ہوگی. ہاں اگر کوئی ضروری ہو جائے ایک ہی کاز ایکشن کے بارے میں دوسرا تیسرا شروع کر دیں پھر گرانٹ ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں ہوتا. پرماننٹ انجیکشن. بی کلاس ہے ٹو اسٹے پروسیڈنگ ان کورٹ ناٹ سبورڈینیٹ ٹو ڈیٹ فرام وچ دی انجیکشن از ساٹ. اب دوسری عدالت کی کارروائی کے بارے میں پروسیڈنگ اسٹے نہیں ہو سکتی، سبارڈینیٹ کی ہو سکتی ہے. اپیل میں آرڈر کر رہے ہیں جی نیچے والی عدالت کرے اس کے لیے پابند ہے. اب تھرڈ کیس چل رہا ہے اس کی تو نہیں پروسیڈنگ اسٹے ہو سکتی. اگر نیکسٹ ہی ہے کہ ٹو ریسٹین پرسن فرام اپلائنگ دی لیجسلیٹو باڈی، قانون ساز اداروں کے خلاف نہیں ہو سکتی. اگر جی انٹرفیئر ود دی پبلک ڈیوٹیز ڈی، یہ بڑی مشہور ہے کہ جو پبلک فنکشن ہے گورنمنٹ کی ڈپارٹمنٹ ہے ان کے خلاف اسٹے نہیں آپ لے سکتے کہ وہ جو اپنے فرائض منصبی ادا کر رہے ہیں نا ان کے خلاف عدالت ریسٹیننگ آرڈر پاس نہیں کرتی. اب گورنمنٹ کے خلاف دعوے دائر کرتے ہیں اور روز ہوتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو ایکٹ آپ کروانا چاہتے ہیں نا سیٹ اسائڈ فنکشنز کا، اس کے لیے ڈیکریشن کا دعویٰ ہوتا ہے. اور یہ اس سیکشن 56 کا جو چیپٹر ہے نا، یہ 58 کے تحت پرماننٹ انجیکشن،
یہ اور چیز ہے. ڈیکلریشن کا دعویٰ اور ہے. ڈیکلریشن کے دعوے میں آپ چین کر دیتے ہیں کہ کسی بھی ٹریبونل کا کسی اتھارٹی کا کوئی ایکٹ وائڈ ہے, وائڈ اب ایشو ہے, نلٹی نہیں آف لا ہے, اس کی گریونس آپ کے پاس ہے, اسے آپ چین کر سکتے ہیں تو وہاں اسٹے ہو سکتا ہے. ٹیمپری انجیکشن کا اسٹے ہوگا, پھر پرماننٹ انجیکشن گرانٹ ہوگا ود سبجیکٹ ٹو ڈیکلریشن. جو آپ کا دعویٰ اسکراریا نا اس کے تحت ہوگا. ویسے آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جناب وہ تحصیلدار یہ کام نہ کرے, نہیں, وہ دعویٰ نہیں ہوگا. اس لیے چونکہ میں نیشنل ہائی وے کے کام کرتا ہوں تو کئی دعوے ایسے آ جاتے ہیں لیکن چند ریہوں کے بعد وہ ختم ہوتے ہیں. اس لیے کہ بھائی پرماننٹ انجیکشن کا سمپل پرماننٹ انجیکشن کا دعویٰ یہ نہیں ہو سکتا سیکشن 56 کلاس ڈی کے تحت. اور آگے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آپ کو الٹرنیٹو ریمیڈی اویلیبل ہے تو پھر بھی پرماننٹ انجیکشن کا دعویٰ نہیں ہوگا. یہ چیزیں ہیں اصل میں اس کے متعلقہ کہ جو ہم پڑھے بغیر سمجھے بغیر جب کر دیتے ہیں نا تو پھر ہمیں ڈیفیکلٹی فیس کرنی پڑتی ہے. لہذا انجیکشن کے لیے ٹیمپریری کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے, اور جو پرماننٹ انجیکشن کا دعویٰ ہے نا وہ آپ نے اپنی پلینڈ کو دیکھنا ہے, اس میں جو مٹیریل آپ نے پرووائڈ کرنا ہے اس میں سبسٹنس ہونا چاہیے جیسا کیسا بھی ہو, اور پھر ایفیڈیوٹ ہونا چاہیے, تو اس کی ریمیڈی ہو سکتی ہے. زبانی تو ہم نے کہہ نہیں سکتے کون سا دعویٰ الائی کرتا ہے کون سے نہیں کرتا, ڈفرینٹ واقعات ہیں. تو اس لحاظ سے میں نے کوئی بھی پریسیڈنٹ نہ آپ کو بیان کی ہے نہ ڈسکس کی ہے, لیکن میں نے کرکس بتا دیا کہ انہی کے تحت ہیں چیزیں. لیکن اب میرے پاس میرے نوٹس ہیں, کوئی چیزیں ہیں, لیکن وہ کا تعلق صرف پریسیڈنٹ سے ہے. تو پریسیڈنٹ بیان کرنے میں تو 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں ایک سبجیکٹ پہ, جنرل باتیں ہوتی ہیں, لیکن ان تمام کی بیسک جو لا ہے نا بیئر ایکٹ, یہ بیس ہے. اگر آپ اس کو نہ سمجھے پریسیڈنٹ کی سمجھ نہیں آئے گی. تو میں نے تو یہ گزارشات کر دی تھی اس کے بارے میں. باقی آپ مشترکہ کھاتہ دار کے خلاف جو اسٹے ہم بیان کر سکتے ہیں, ججمنٹ جناب کے پاس ججمنٹ دیکھیں پہلے بیسک سے نا یہ 1999 SCMR پیج 130 ہے. ہاں 130. اب جو آپ نے یہ سوال کیا نا کوشر کے بارے میں, پہلے میں نے تھوڑی سی بات کی تھی. اب میں نا آرگومنٹ سٹائل میں بات کرتا ہوں, کیونکہ میرا کام آرگومنٹ کرنا ہے نا, تو یہ مجلس جو کہ میں ذاتی تربیت سے بنا کرتے ہیں. جو کوشیرر ہے نا اس کے لیے سیٹلڈ ہے فرسٹ کہ جتنے مالکان ہیں وہ تمام کوشیرر ہوں گے. سیکنڈ جمع بندی کے خانہ ملکیت میں تمام مالکان کے نام لکھے ہوتے ہیں مشترکہ, اسے ہم کہتے ہیں جی کوشیرر. اس کے بعد خانہ کاشت آتا ہے. خانہ کاشت مخصوص ہوتا ہے کہ فزیکل پوزیشن کس کس شخص کا ہے, اس پر نام لکھا ہوتا ہے. اگر ایک کھیوٹ میں کئی نمبر ہوتے ہیں, 100 ہو سکتے ہیں, 200 ہو سکتے ہیں, 10 ہو سکتے ہیں. ایک کوشرر ایسا ہے جس کا نام خانہ کاشت میں لکھا ہوا ہے اور وہ خصہ نمبر سالم ہے, 8 کنال کا ہے, تو اس کیلے کا قبضہ لکھا ہے. پٹواری ساتھ لکھتا ہے کہ قابض حصہ دار قابض, اس کا لکھتے ہیں حصہ دار قابض, وہ ہوتا ہے اونر ان پوزیشن, وہ لکھے. اب خانہ کاشت میں اس کا قبضہ لکھا ہوا ہے. یہ جو قبضہ ہے نا دیٹ از پروٹیکٹڈ بائی لا ٹل پارٹیشن. یہ کوشر کا یہ رائٹ دیکھیں. اگر یہ خطرہ محسوس کرے نا تو کورٹ میں کہہ سکتا ہے یہ جمع بندی ہے, میں کوشیرر ہوں اور فلاں نمبر خسرہ پر میرا اسپیسیفک پوزیشن ہے حصہ دار قابض, اور ڈیفینڈنٹ کے خلاف ریسٹیننگ آرڈر پاس کیا جائے کہ میرے قبضے میں مداخلت نہ کریں. یہ آج بھی گرانٹ ہوتا ہے اور یہ کنفرم ہوتا ہے. ایک بات ہے سن, اس کی ریزننگ کیا تھی جو پہلے میں آپ کو بتایا تھا نا, پہلے شروع سے بات کرتے ہوئے کوشر کا کیا رائٹ ہے اور کس طرح ہوتا ہے کس طرح نہیں ہوتا. ایک کوشر آؤٹ آف پوزیشن ہے, امپلائٹلی اس کا پوزیشن تصور ہوتا ہے, فزیکل پوزیشن نہیں ہوتا.
اسے عدالت سٹے نہیں دے گی، کہتے ہیں جا آپ جا کے تقسیم کریں۔ ایک دوسری بات خاص پتے کی، ایک ہی ججمنٹ، ایک ہی جو لا پوائنٹ ہوتا ہے نا، اس پہ پھر بات اگے نکل جاتی ہے۔ اگر کوئی کو شیئرر اپنے حصے سے زائد ایلینیشن کر دے تو ٹو واٹ ایکسٹینٹ وہ ویلڈ ہے اور ٹو واٹ ایکسٹینٹ وہ وائڈ ہے، یہ بات سننے کے قابل ہے۔ دیکھیں کھیوٹ ایک ہے، اس میں مختلف لوگ مالک ہیں۔ ایک بندے کی ملکیت ہے 8 کنال اونرشپ، جس نمبر خسرے پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے نا وہ 10 کنال کا ہے وہ سالم قابض۔ اب اسے کوئی ڈسپوزیس نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ 8 کنال تک قبضہ اس کا ویلڈ ہے، 8 کنال سے زائد جو 2 کنال پہ قابض ہے نا وہ تو ہماری جگہ پہ قابض ہے۔ دیر از نو ریمیڈی، اسے ڈسپوزیس کرنے کی یا خود قبضہ لینے کی کوئی ریمیڈی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو فائل سیک پارٹیشن، پھر آپ تقسیم کریں تاکہ وہ جتنا مور دین شیئر ہے وہ سرنڈر ہو جائے۔ یہ بات طے ہوگی۔ اب وہ شخص جس کی قبضہ 10 کنال ہے نا وہ بھی بڑا ہوشیار ہے، وہ کسی اور بندے سے کہتا ہے میرے پاس 10 کنال زمین ہے میں نے بیچنی ہے، کہتا ٹھیک ہے جی بیچ لو۔ اب وہ خانہ کاش کے لحاظ سے 10 کنال کسی تھرڈ پرسن کو بے کر سکتا ہے۔ وہ کہتا جی فرد میرے پاس ہے، یہ 10 کنال لکھے ہوئے ہیں، یہ 10 کنال اور میرا قبضہ لکھا ہے، میں نے بے کرنی ہے، پیسے دے، انتقال کرا لو، رجسٹری کرا لی، ہو گئی۔ اب ٹائٹل تھا اس کا صرف 8 کنال، یہ ویری امپورٹنٹ چیز ہے، 8 کنال کر گیا وہ 10 کنال، یہ اپنے حصے سے زائد کر گیا۔ واٹ از دی ریمیڈی فار ادر کوشر؟ پہلے کسی کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ جو سیل اپنے استحقاق سے زیادہ کر گیا نا اس کے تحت جو قبضہ منتقل کر گیا کہ زبردستی پرچیزر سے وہ رقبہ چھین لے، نہیں، اس کے پوزیشن میں رکاوٹ پیدا نہیں کرے گا۔ یہ سیل بھی پروٹیکٹڈ بائی لا ہے ٹل پارٹیشن۔ وہ 10 کنال والا جو پرچیزر ہے نا 8 کنال کا تو اس کا ٹائٹل ہے، 2 کنال اس کو بظاہر ٹائٹل حاصل نہیں ہے، قانون کی نگاہ میں ٹائٹل نہیں ہے، لیکن پوزیشن وہ رکھ سکتا ہے۔ ہاں وہ پوزیشن رکھ سکتا ہے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا کورٹ سے دیکھے جی میں نے 8 کنال، میرے بایا کا ٹائٹل تھا 8 کنال، مجھے بیچا اس نے 10 کنال، اس نے مجھے اپنے حصے سے زیادہ فروخت کر دیا ہے لیکن ود پوزیشن دیا ہے، تو جو میرا پوزیشن ہے نا ٹل پارٹیشن از پروٹیکٹڈ بائی لا۔ کورٹ کی بالکل نہیں، اس کو سمجھنے سے بھی اور کام دوسرے سوال ٹیکس پیدا ہو جائے، یہ پروٹیکٹڈ بائی لا ہے۔ اگر دوسرے چاہتے ہیں اس کو نکالنا تو جب وہ تقسیم کا کیس کریں گے نا تو جو 2 کنال فالتو ہے نا وہ ایکسٹنگوش ہو جائے گی، سرنڈر ہو جائے گی اس میں۔ اور ایک دوسری بات کہ اگر کوئی شیئر چیلنج کرنا چاہے نا اس کی ایلینیشن کو تو وہ کر سکتا ہے، وہ کہتا ہے جی اس کا ٹائٹل اتنا تھا 8 کنال لیکن اس سے 10 کنال کی ٹرانزیکشن کی ہے، جو 2 کنال فالتو ہے نا وہ سیٹ کر دی جائے، یہ دعویٰ بھی ہو سکتا ہے، وہ منسوخ ہو لیکن قبضہ نہیں ملے گا۔ یہ بات گزر رہی، قبضہ نہیں ملے گا، قبضہ پارٹیشن میں مل رہا ہے کہ وینڈی ہیز ٹو اسٹیپ انٹو شوز آف وینڈر، نتھنگ مور نتھنگ لیس۔ آپ نے مور دین شیئر بھی سبھی ہو سکتا ہے، یہ ایک ضروری تھا، بات سمجھتا ہے، یہ بات ہوگی پارٹیشن۔ اور نیکسٹ کوشچن کریں آپ۔ اسی پارٹیشن کے متعلق دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ پارٹیشن میں کچھ لوگ ایسے قابض ہیں جو کہ حصہ داران نہیں ہیں، ہاں ناجائز قابض جسے کہتے ہیں، تقسیم کیا، باقی کو شیئرر نے اس کو ایجیٹیٹ نہیں کیا، تقسیم پہلے ڈگری جاری ہو گئی پنجاب پارٹیشن ایکٹ 2012 کے تحت۔ اب جو کمیشن کی رپورٹ بھی آ گئی کہ یہ لوگ ناجائز قابضان ہیں تو ان کو اٹھایا جائے تو جگہ پوری ہو سکتی ہے، لیکن وہاں پہ اب معاملہ یہ ہے کہ قانون انڈر واٹ سیکشن واٹ لا اینڈ ججمنٹ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے ریمیڈی کہ ہم ان کو ڈسپوزیس کر سکتے ہیں۔ 2 چیزیں ہیں آپ کی بات، یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے جب یہ ایکٹ 2012 والا ہے۔ تقسیم کا جو ایکٹ ہے نا 2012 والا، اس میں بڑے خلا ہے، بہت کمی ہے اس میں، بہت زیادہ۔
یہ بذات خود باعث رحمت کی بجائے باعث فساد ہے. اس کا خلاصہ اتنا ہے، یہ جلدی ریمیڈی پرووائڈ کرنے لگے تھے کہ لوگ اپنی جائیداد جلدی بانٹ لیں، لیکن ایسی ڈنڈی ماری ہے. کہتے ہیں جی جس نے تقسیم کرانی ہے وہ عدالت میں کیس کر دے، کیس ہو گیا. اب کہتے ہیں جی تقسیم کر دی جائے، جی کر دی جائے. عدالت کہتی ہے اچھا جی بات سنو، تم خود ہی بانٹ لو، میں نے نہیں بانٹنا، مجھے اختیار نہیں بانٹنے کا، کیونکہ میں لکھا ہے تم خود بانٹ لو. کسی بندے کو مقرر کر لو، کوئی ریفری مقرر کر لو، وہ بانٹ دے تمہیں. کیا اس نے بانٹی ہے؟ نہیں جی اتفاق نہیں ہوا. اچھا تو جیسا وہ بانٹ دیں. جی میں تو بانٹ ہی نہیں سکتا، تو پھر کیا کریں؟ نیلام کر دیں، اپنے اپنے پیسے لے. یہ قانون ہے، یہ کوئی قانون ہے؟ آپ ہی بتائیں، پوری دنیا میں ایسا قانون نہیں ہے. وہ چھوڑ دیں، ایک ہی بات ہے نا، وہ یا وہ بات میں نے کچھ نہیں کرنا. عدالت کہتا ہے میں تو، میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں تو آپ ایگریڈ اینڈ کر لیں، خود بانٹے. بانٹ لیا نہیں، ہم تو پہلے نہیں بانٹتے تھے، تو چلو ہم ہی نہیں بانٹے. تو پھر کیا کریں؟ اس سے جان چھڑائیں. جان کیسے چھوٹتی ہے؟ اس کو نیلام کر دیں، اپنے اپنے پیسے لو. یہ کوئی قانون ہے؟ کیوں نام رکھا ہے پارٹیشن ایکٹ؟ یہ تو پارٹیشن کرتے ہی نہیں. دیکھیں نا ریڈیکولس بات ہے کتنی. اور ماشاءاللہ پنجاب اسمبلی کا بنایا ہوا ہے، پنجابیوں کے کارنامے بڑے ہیں، جو وہ جاتے ہیں وہاں انہیں اس سے بات سے کوئی غرض نہیں ہے. لیجسلیشن کرنے والے جو ہوتے ہیں. اچھا اب سنیں وہ بات سنیں آپ بات سنیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر کسی پراپرٹی جو کامن پراپرٹی ہے اس میں کوئی ٹریس پاسر بندہ قابض ہے. اب قبضے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. کسی بندے کی جو سٹرینجر ہے، سٹرینجر جس کے پاس لیٹر نہیں ہے، وہ بیٹھ گیا قبضہ کر کے، 8 کنال میں سے 1 کنال پہ بیٹھ گیا، اس نے مکان بنا لیا، کمرہ بنا لیا، رہائش. اب تقسیم کا سیٹل لا ہے کہ جوائنٹ پوزیشن اور جوائنٹ اونرشپ لازم ہے پارٹیز کے درمیان. اب وہ جو سٹرینجر ہے وہ تو جوائنٹ اونر ہی نہیں ہے، اس کی قبضے کی حیثیت کیا ہے؟ اسے بتانا چاہیے، پارٹی بتانا چاہیے یہ شخص بیٹھا ہوا ہے، ویدر از ٹریس پاسر، یا اس کا پوزیشن پرمیسو ہے، یا لیسی ہے، یا کس حیثیت میں بیٹھا ہے، یا کوئی رائٹ اپنا لیچ کرتا ہے، چونکہ موقع پہ وہ تقسیم کے عمل میں رکاوٹ پیدا کرے گا. مثلا اگر وہ 50 سال سے بیٹھا ہوا ہے تو کورٹ اس کو ریموو نہیں کر سکتی. وہ جو اونر تھے نا مشترکہ جائیداد کی، ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ ہماری زمین پہ ایک سٹرینجر آ گیا ہے، اس نے آ کے بلڈنگ بنانی شروع کر دی ہے اور بنا رہا ہے، ہم اس کو روک ہی نہیں رہے. وہ بنا لی، سال میں بنائی، 2 سال بنائی، پھر رہنا شروع کر دیا، پھر دوسری منزل، تیسری منزل، پھر مہینے بیتے، برس بیتے، صدیاں بیت گئی. آپ خاموش رہتے ہیں، مالک آپ ہیں. آپ قانون کہتا ہے ٹھہرو. یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہوتا رہا ہے، آپ نے ریمیڈی اویل نہیں کی سٹرینجر کے خلاف. ایسٹاپل کریٹ ہوگا، ایسٹاپل کریٹ ہوگا، ویور ہوگا کہ آپ پہ اسٹاپل ہے، آپ دیکھ لیں آپ کے رائٹ مجروح ہیں، آپ کچھ نہیں کرتے. اب تو 12 سال گزار دیا آپ نے، 12 سال کے بعد آپ ریمیڈی اویل نہیں کر سکتے. بھائی جان یہ قبضہ اٹھاؤ اور اپنا مال اٹھاؤ اور قبضہ میرے والے کرو. لو اب یہ ایک ڈیوائس ہے کہ تقسیم کا کیس کرتے ہیں کہ جناب اس کو پارٹی بھی بناتے جی بانٹے. بانٹنے والے کیا موقع بندہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ کنسیلمنٹ آف فیکٹ کی گئی ہے، کنسیلمنٹ فیکٹ کی ہے، بتایا نہیں گیا کورٹ میں. تو جس کا پوزیشن ہے اس کے اپنے ایک رائٹ ہے، ود پرسیپشن آف ٹائم. 2 طرح کے رائٹ پیدا ہو جاتے ہیں کسی بھی پراپرٹی کے بارے میں. پہلے تو وہ ماؤنٹنگ ٹو اونرشپ بن جاتے تھے کہ بھائی 12 سال گزر گئے ہیں، ایسا شخص عدالت سے ڈگری لے سکتا تھا کہ میں ناجائز قابض ہوں، 12 سال کے میرے خلاف کسی ریمیڈی اویل نہیں کی، مجھے عدالت مالک بنا دے، تو عدالت مالک بنا دیتی تھی. یہ ایسے ہی تھا کہ جو ایڈورس پوزیشن تھا نا، وہ پوزیشن انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، کسی نے مالک نے آپ کے خلاف ریمیڈی اویل نہیں کیا، مالک ہے، عدالت ڈگری دیتی تھی، مالک بنا. اب وہ چونکہ اس کو اسلام کے خلاف ڈکلیئر کیا گیا، اب ڈگری نہیں ہو سکتی. ہاں البتہ وہ قبضہ اب تک رکھ سکتا ہے. تو جوائنٹ پراپرٹی میں جو سٹرینجر ہے جس نے مکان بنا لیا یا کئی لوگوں نے مکان بنا لیے ہیں،
ان کو عدالت ڈسپوزیس نہیں کر سکتی، قبضہ دلا ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ پلیڈنگ میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ وہاں کوئی اسٹرینجر بیٹھا ہے اس کو ریموو کرے، اور عدالت ایسی وہ کہتے ہیں ریلیف گرانٹ نہیں کرتی جو امپاسبل ہو یا کنسیلمنٹ فیکٹ کی گئی ہو۔ وہ جو عدالت نے تو یہاں تک کیا دیا ہے کہ مقدمہ چل رہا تھا تو درمیان میں مکان بننا شروع ہو گیا تو ڈگری بھی ہو گئی، تو پوزیشن کی باری آئی تو انہوں نے کہا جی مجھے پوزیشن تو لایا جائے، تو جج صاحب نے کہا پوزیشن کس بات کا ہے، آپ کا دعویٰ تو اراضی کا ہے، ویکینٹ لینڈ کا ہے، اور رپورٹ آ گئی موقع پہ مکان بنا ہوا ہے، ہم آپ کو دخل تو نہیں دلائیں گے۔ دیکھو جی کیوں نہیں جی، میں فیصلہ ہو گیا میرا سپریم کورٹ تک، چھوڑے سپریم کورٹ کو فیصلہ ہوگا تو کیا ہوا، آپ نے کیوں نہیں لکھا کہ مکان بھی بن گیا ہے اس کو گرایا جائے؟ ڈیورنگ دی پوٹینسی آف سوٹ آپ کو امینڈمنٹ کرنی چاہیے تھی کہ جب یہ کیس چل رہا تھا تو تب اس نے یا کسی اور اسٹرینجر نے موقع پہ مکان بنا لیا، اسے گرایا جائے، اور کو ایکسیکیوٹیو کورٹ بیان ڈگری نہیں جا سکتی۔ اور وہ اپلیکیشن ہوتی ہے اسٹے کی، لیکن کورٹ گرانٹ نہیں کرتی، اس کا کیا ہے؟ میں وہ پہلے بھی کہہ چکا تھا نا، نہیں سر جینوئنزم ہوتی ہے۔ ارے وہ یہ تو آپ کے قریب ہے نا، آپ خیال کرتے ہیں، میں بتاتی ہوں۔ دیکھیں وہ یہ ہے ایفیڈیوٹ ہوتے ہیں، آپ کی اورل سیشن ہوتی ہے، یاد رکھیں آپ کا پرائما فیسی کیس تب بنتا ہے کہ اگر آپ ڈاکومنٹ سے سپورٹ کریں، عدالت سے مانتی ہے، یا اگر اس ڈاکومنٹ نہیں ہے ان کے الٹرنیٹو اور چیزیں ہیں، وہ اورل سیشن ہے سپورٹڈ بائی ایفیڈیوٹ ہے، پھر وہ جو آپ نے سلٹ کی ہے نا اپنے واقعات، ان کو کس انداز میں آپ نے پیش کیا ہے، مثلا یہ کہ جناب اس جگہ پہ میں 30 سال سے قابض ہوں، میں نے یہ کام کیا ود پریکشن ٹائم، ایسٹاپل کریٹ ہوتا ہے، میرے رائٹ ہیں۔ اب وہ جو بات بیان کریں گے نا تو اس میں سپورٹڈ ہوگا نا ایفیڈیوٹ، تو اسٹے گرانٹ ہو جائے گا۔ آپ کی ورشن سپورٹ ہونی چاہیے، جب آپ کچھ بھی نہ لکھیں، کوئی بیان نہ کریں، صرف زبانی بات کیا دیں، تو پھر پرائما فیسی کیس نہیں ہوتا۔ ہر مقدمے کے اپنے مخصوص پیکولر سرکمسٹانس ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، یہی تو کیس بنانا ہے۔ تو وہ جب جو نہیں ہوتا تو عدالت کہے جی کیسے آپ مان لیں کہ یہ پرائما فیسی کیس ہے، یہ چیز ہوتی ہے۔ لہٰذا عدالت کو نا ویسے بھی عدالت سے انصاف لینا ہونا۔ سر ادھر ایک روایت چل رہی ہے، یہ جو ہے نا موویبل پراپرٹیز کے بھی اسٹے چل رہے ہیں، نیگوشیبل انسٹرومنٹس کے بھی چل رہے ہیں، اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں، کیونکہ وہ عدالتیں بادشاہ بنی ہیں، وہ اسٹے دے دیتی ہیں، کریمنل کورٹس میں وہ مانتی نہیں اس چیز کو۔ اچھا بات سنو نا، ہمیں وکلاء کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے جج صاحب اسٹے گرانٹ کر دیتے ہیں، چلو دے دو تب دیکھی جائے گی، اور جو اسٹے لیتے ہیں پھر وہ نہیں لوٹ کے آتے، انہیں پتہ ہے جب جائیں گے تو ختم ہو جائے گی، وہ بات اس طرح سے ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے کلائنٹ کو بتانا کہ اسٹے کوئی چیز نہیں ہے، مقدمہ بڑی چیز ہے۔ دیکھیں نا، اچھا میرا کل میرا ایک تقسیم کے کیس میں اسٹے کنفرم ہو گیا میرے خلاف، حالانکہ میں نے بڑا مٹیریل دیا تھا، میں ڈیفینڈنٹ تھا، میں نے کہا جناب رجسٹری ہو چکی ہیں، آتے بن چکے ہیں، اور یہ باؤنڈری بن چکی ہیں، تو اب وہ تقسیم ہی نہیں ہو سکتی، لیکن عدالت نے اسٹے کنفرم کر دیا میرے خلاف، اور میں نے اپنی پارٹی کو کہا جناب ابھی اب جہاں سے 1 گھنٹہ پہلے میں نے کہا بات سنیں، تقسیم کا کیس لڑیں اور اسٹے کے چکروں میں نہ پڑیں، چونکہ عدالت کہتی ہے جی تمام پارٹی کو شرن ہے، مالک تو ہے نا جی، تو بغیر تقسیم کے آپ کیوں بنائیں؟ اچھا اگر کسی نے بنا لیا تو وہ گرا دیا جائے گا، یہ بھی مسئلہ بڑا ہے، لہذا پارٹی کو سمجھانا چاہیے، میں نے سمجھا دیا، نہ خرچ کریں نہ اپیل کریں، چپ کر کے کیس لڑیں۔ اسٹے کی ٹینشن کبھی بھی نہیں لینی چاہیے، یاد رکھ لیں، یہ ایک سسپینٹ ہے، سسپینٹ عبوری ٹیمپریری، یہ آپ کا انداز ہے، آپ کی بات ہے، کس حد تک آپ سپورٹ کر سکتے ہیں بائی ایفیڈیوٹ یا بائی ڈاکومنٹ، تو آپ کو اسٹے مل جائے، ورنہ نہیں ملتا۔ ویسے اچھا بات سنیں نا، ہماری بڑی بڑی عدالتیں ایسا اسٹے گرانٹ کرتے ہیں جو کبھی پہلے کسی نے نہیں کیا ہوتا، وہ اسٹے گرانٹ کر دیتے ہیں۔ کسی بھی میوٹیشن کو آپ چیلنج کریں، آپ آؤٹ آف پوزیشن ہے، وراثت کے انتقال کو کہتے ہیں جی دس از میٹر آف ایویڈنس۔ اب 2-4 چیزیں میں بتاتا ہوں، اگر کوئی معاملہ ایسا ہو جو میٹر آف ایویڈنس ہو، فیکچوئل انکوائری ہو، اسٹے گرانٹ نہیں ہوتا، اور ہمارے بھائی کہتے ہیں جناب دیکھیں نا جی ابھی شہادتیں آنی ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے، تو ہم مسکرا پڑتے ہیں، کہتے ہیں اور بھائی جان آپ خود ہی مان رہے ہیں کہ شہادت چاہیے،
جہاں شہادت چاہیے وہاں اسٹے نہیں ہوتا. وہ ینگسٹر تھا باہر نکل پا اسٹے میرا میری تو باتیں مانی کی. انہوں نے کہا جو آپ نے کہہ دیا نا کہ شہادتیں چاہیے, جب شہادتیں آئیں گی نا تو پھر اسٹے ہوگا, پہلے نہیں آتا. ٹھیک ہے, بات یہ ہوتی ہے. اپنے وقت اپنے کیس کو سوارے بنائیں, اس میں محنت کریں. ہمیشہ محنت وہ کام آتی ہے جو دعویٰ لکھنے سے پہلے کی جاتی ہے. ہم جلدی میں پہلے دعویٰ لکھتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں, پھر کہتے ہو ہو اس میں یہ لکھنا تھا, وہ لکھنا تھا, یہ رہ گیا, فلاں رہ گیا. یہ فرق ہے. اصل میں اسٹے ہوتے ہیں, اسٹے ختم ہوتے ہیں. ان کو کبھی بھی ایسی بات نہیں سننی چاہیے, لیکن دعویٰ ٹھیک کرنا چاہیے. نہیں یہ تو کسی پوچھ لیں, کسی سے رائے لے لیں کہ یہ بات ہے, اور کوئی بہت کچھ نہیں. نہیں اچھی یہ لازم ہے کہ جب گورنمنٹ پارٹی ہو نا تو کم از کم 24 days کا نوٹس ہونا چاہیے. لازمی ہے, لازمی ہے. کیونکہ پرائیویٹ کا تو ضرورت نہیں ہے, ویسے نوٹس ہونا چاہیے, ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے نوٹس. اس کے بغیر کورٹ گرانٹ نہیں کرتی, اپیل میں کر دیتی ہے. کیونکہ جب اپیل ہوگی نا تو صوبہ پنجاب پارٹی ہے تو وہ اسٹے دے دیتے ہیں. کہتے ہیں صوبہ پنجاب کو پہلے پتہ چل گیا, وہ اپیل ہو چکے ہوئے ہیں, یہ انٹرم آرڈر ہے, لیکن پہلے وہ لازمی ہے کہ ہونا چاہیے, اور کبھی بھی کورٹ نہیں دیتی. اور کو پوچھ لیں, اپنا کوئی کیس کے بارے میں پوچھ لیں, وہ میں بتا دیتا ہوں. اور یہ باتیں ایسی ہیں کہ میں خود سے کیا بتاؤں, مجھے کیا پتہ بھی آپ کو مسئلہ کیا. یہ اتنی بڑی جو CPC لائی نا, اتنی بڑی بلا, یہ بھی سنگل ہے, لیکن وہ اگر کوئی پریپوز